آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. حضور چلتے ہیں تو کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں، چلتے ہیں تو کبھی پتھر مارے جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو اونٹ کی گندگی رکھ دی جاتی ہے، اور خود حضور کی بیٹی کو حبار بن اسود نامی بدبخت اونٹ سے نیچے گرا کے شہید کر دیتا ہے. تو یہ وہ پوری کی پوری تاریخ ہے، وہ زخم ہے جو صحابہ کو لگے تھے. تو صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کب مکہ فتح ہوگا اور ہم آزادی کے ساتھ کعبے کا طواف بھی کریں گے اور کعبے کے چھت پہ چڑھ کے رب کی کبریائی کا اعلان بھی کریں گے. تو اس کی طرف رب تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے گی اللہ کی مدد اور آ جائے گی اللہ کی فتح. کیا آ جائے گی؟ اللہ کی فتح. تو پھر جب مکہ فتح ہوا، اللہ کی مدد کیسے آئی، اللہ کی فتح کیسے آئی؟ حضور اونٹنی کے اوپر سوار ہیں. آج جب فاتح داخل ہوتا ہے نا کسی شہر یا ملک کو فتح کر کے، تو غرور اور تکبر کے ساتھ اس کی گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اے میرے مسلمانوں، قربان جاؤ، اللہ نے ہمیں کس عظیم نبی کا امتی اور غلام بنایا ہے. مکہ فتح ہوا ہے، صحابہ کہتے ہیں حضور اونٹنی پہ سوار ہیں، سر انور کے اوپر سیاہ رنگ کا امامہ پہنا ہوا ہے، کسی قسم کا کوئی غرور تکبر نہیں ہے، بلکہ حضور اللہ کی بارگاہ میں اتنا شکر ادا کر رہے ہیں کہ عاجزی کی وجہ سے حضور نے اپنی گردن جھکا رکھی ہے اور آپ کی گردن اونٹ کی گردن کے ساتھ مس کر رہی ہے، اس کے ساتھ لگ رہی ہے. یہ عاجزی ہے حضور کی. جب مکہ فتح ہوتا ہے سارے لوگ کھڑے ہیں، پتھر مارنے والے بھی، ستانے والے بھی، کانٹے بچھانے والے بھی، اور حضور کی کے مبارک کاندھوں اور شانوں کے اوپر اونٹ کی گندگی ڈالنے والے بھی. اب وہ سارے مجرموں کی طرح ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے ہیں. حضور ان کے سامنے گئے، وہ ڈر رہے تھے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا جائے گا. لیکن میرے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. اے مکے والوں، تم نے مجھے بڑا ستایا، بڑا ظلم کیا میرے صحابہ کے اوپر، لیکن اللہ نے مجھے زحمت بنا کے نہیں بیچا، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بیچا. لا تثریب علیکم اليوم. حضور نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تم سب کو معاف فرما دیا ہے. تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور آ جائے اللہ کی فتح. تو اس سے درس قرآن میں بیٹھنے کا مقصد ایک اصلاح بھی ہے نا، کوئی پیغام لے کے جائیں. اس میں میرے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ جب حضور نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا ہے، تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی جان کے دشمنوں کو کیا کریں؟ معاف کریں. ہمارے تو جانی دشمن ہوتے ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی ہیں. آج دو سگے بھائی ناراض ہیں، سگی بہنیں ناراض ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ بہن نے میری بیٹی کا رشتہ نہیں لیا، بھائی نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا نہیں ہے میرے بیٹے کے لیے. ناراضگی شروع ہو گئی. ہماری ناراضگی کیسے ہے؟ باپ فوت ہوا، وراثت تقسیم ہوئی، بھائی آپس میں لڑ پڑے کہ کارنر کا پلاٹ میں نے لینا ہے. بھائی آپس میں لڑ پڑے، ایک کہتا ہے نہیں، یہ جو فرنٹ پہ دکان آ رہی ہے اس میں میرا حصہ بنتا ہے. تو پھر لوگ تماشا دیکھتے ہیں کہ ایک ہی دسترخوان پہ روٹی کھا کے جوان ہونے والے، اور ایک ہی سین میں کھیلنے والے، اور ایک ہی ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے، اور ایک ہی باپ کے قدم پہ سوار ہو کے، اور ایک باپ کی انگلی پکڑ کے جوان ہونے والے آج اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑ رہے ہیں. تو خدا را ہمیں اپنی لڑائیاں ختم کرنی ہے. میرے حضور نے فرمایا کہ جو مخلوق کو معاف کرنے میں جلدی کرتا ہے، یاد رکھو میں خالق ہو کے اسے معاف جلدی کر دیا کروں گا. اور پھر حضور نے فرمایا کہ جو دو ناراض لوگوں میں پہلے صلح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جنت میں پہلے داخل فرما دے گا. تو سورہ نصر کی پہلی آیت کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ اپنی ناراضگیوں کو، اپنی جو قطع کلامی ہے اس سے درگزر کرے اور اس چھوٹی سی زندگی کو صلح صفائی کے ساتھ بسر کرنے کی کوشش کریں. دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں
اللہ کے دین میں افواجا، مفعول مطلق ہے، مطلب اس کا یہ ہے فوج در فوج، گروہ در گروہ، قافلہ در قافلہ. اور پھر یقیناً ایسا ہی ہوا کہ صحن حرم میں جب حضور نے معاف کیا نا مکے والوں کو، تو روایات میں آتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں حضور کے اس اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر مکہ کے سینکڑوں لوگوں نے حضور کی غلامی اختیار کر لی تھی. آج تو انگریز کہتا ہے نا اسلام تشدد سے پہلا ہے، معاذ اللہ، اسلام تلوار سے پہلا ہے. آؤ ذرا اس سورہ کی تفسیر رکھو ان کے سامنے اور فتح مکہ کا منظر رکھو ان لوگوں کے سامنے. تم کہتے ہو اسلام تلوار سے پھیلا، نہیں، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. اللہ نے میرے حضور کو اخلاق ہی اتنا اعلیٰ دیا تھا، کافر حضور کا چہرہ تکتے جاتے تھے اور اپنی زبان سے کلمہ شہادت پڑھتے جاتے تھے. فرمایا تم دیکھو گے کہ بہت ساری فوجیں اللہ کے دین میں داخل ہو رہی ہیں. تو پھر اس کے بعد صرف یمن کے علاقے سے 700 لوگوں نے مدینہ شریف میں آ کے کلمہ پڑھا اور حضور کے غلامی میں شامل ہو گئے. اور پھر اس کے بعد پھر بہت سارے مختلف قبائل اور مختلف خطوں سے لوگ آتے تھے اور حضور کے پاس آ کے کلمہ پڑھتے تھے. اور فوج در فوج، گروہ در گروہ، قبیلہ در قبیلہ، برادری در برادری، خاندان در خاندان یہ مسلمان ہوتا چلا گیا تھا. آخری آیت میں فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے. کیا کہا کہ آپ اپنے رب کی کیا کریں؟ سارے بولیں کیا کریں؟ پاکی بیان کریں. پاکی کیا ہے؟ اس کے لیے بڑا آسان سا لفظ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں. اگر جدت سے قرآن کی محفل ہے لیکن تھوڑا سا بولیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ رب کی ذات میں کوئی عیب، رب کی ذات میں کوئی نقص، رب کی ذات میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے. رب پاک ہے، رب پاک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کے ایک امتی نے پوچھا کہ رب کیوں کہتا ہے کہ میری پاکی بیان کرو، حالانکہ رب کو ہماری پاکی بیان کرنے کی حاجت تو نہیں ہے، ضرورت تو نہیں ہے. تو حضرت یوسف کا جواب سنیے گا اور اس پہ عمل کیجئے گا. آپ اللہ کے نبی ہیں، کہتے ہیں کہ رب کو حاجت نہیں کہ ہم اس کو پاک کریں، اصل میں فائدہ اس میں ہمارا ہی ہے. جب ہم کہیں گے نا کہ اے اللہ تو پاک ہے، مولا تو قدوس ہے، تو سبحان ہے، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے یہ بندے ہو کر مجھے پاک کہہ رہے ہیں، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان بندوں کو تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک کر دیا. ربی کا. اور اس کا بہترین لفظ یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھا کریں. اس میں اللہ کی پاکی کا ذکر ہے. میرے حضور نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان او کما قال. حضور نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں کہ زبان کے اوپر خفیف ہیں لیکن قیامت کے دن میزان کے اوپر بڑے ثقیل ہوں گے. دیکھیں حضور کی بلاغت، کیا فرمایا کہ دو کلمے زبان کے اوپر کیا ہیں؟ خفیف، ہلکے ہیں، یعنی پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی نہیں ہے، جلدی جلدی ادا ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا اجر اور اس کا وزن اور اس کا ثواب اتنا ہوگا کہ ان دو کلموں کی وجہ سے اللہ کل قیامت کی دن میرے اور آپ کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے مزین فرما دے گا. تو حضور نے فرمایا، ایک اور بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جو رب کو پاک کہتا ہے نا، سبحان اللہ العظیم کہتا ہے، اللہ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا کرتا ہے. تو رب نے کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی کیا کرو؟ پاکی بیان کرو. آگے فرمایا وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اپنے رب کی بارگاہ میں مغفرت بھی مانگا کرو، استغفار کیا کرو. استغفار کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا، اس کو استغفار کہتے ہیں. اور استغفار کا اتنا زیادہ فائدہ ہے، آپ توجہ کیجئے گا. سورہ نوح میں رب نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا،
کہ اپنے رب کی پاکی بیان کرو کیونکہ وہ غفار ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا حضرت دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، دعا کریں. تو حضرت امام حسن نے ارشاد فرمایا کہ تم رب کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آیا، وہ کہنے لگا حضرت میرے ہاں اولاد نہیں ہے، دعا کریں. حضرت امام حسن نے کہا تم بھی استغفار کیا کرو، تم بھی کیا کرو، استغفار کرو. وہ چلا گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا سائل آیا، وہ کہنے لگا حضرت میرا کاروبار نہیں چلتا، رزق کی کمی ہے، خاندان بڑا ہے، رزق تھوڑا ہے، کیا کروں؟ استغفار اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ حضرت مولا علی کے بیٹے امام حسن نے اسے بھی کہا کہ تم بھی استغفار کیا کرو. پھر چوتھا بندہ آیا، وہ کہنے لگا حضرت دعا کریں اللہ مجھے جنت عطا فرما دے. اللہ مجھے کیا عطا فرمائے؟ جنت عطا فرمائے. امام حسن نے کہا تم بھی استغفار کیا کرو. جب وہ چلا گیا تو پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا حضرت بیماریاں مختلف تھیں، آپ نے دوائی ایک ہی دی، وجہ کیا ہے؟ امام حسن نے سورہ نوح کی ان آیات کی تلاوت کی اور کہا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ رب نے قرآن میں کہا ہے. رب کہتا ہے کہ اے میرے بندو جب تم میری بارگاہ میں توبہ کرتے رہو گے تو میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہارے اوپر رحمت کی بارش نازل فرما دوں گا. اتنا ہی نہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، کہا جب تم استغفار کرو گے تو میں تمہارے رزق میں برکت ڈالوں گا. جب تم استغفار کرو گے تو میں تمہیں اولاد کی نعمت عطا فرماؤں گا. اور پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اے میرے بندو استغفار تم نے کرنی ہے اور جنت دینا اور جنت میں گھر دینا یہ رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا. تو یہاں بھی رب نے فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرْهُ، کیا کرو؟ رب کی بارگاہ میں کیا کیا کرو؟ مغفرت مانگا کرو. رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو. اور آخر میں فرمایا اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. آپ چاشنی دیکھیں، آخری جملے ہیں توجہ کیجئے گا. قرآن کا میں نے جو آغاز میں کہا نا کہ آسمان کے ستارے اتنے روشن نہیں جتنے روشن قرآن کے لفظ ہیں. آپ دیکھیں رب کا اپنے بندوں سے پیار کتنا ہے. فرمایا انہو کان توابا، تواب اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے. رب نے یہ نہیں کہا کہ رب توبہ قبول کرتا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ رب تو وہ ہے جو اپنے بندوں کی بہت زیادہ توبہ قبول کیا کرتا ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کیا کرتا ہے. تو رب کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں سے اعلان ہوتا ہے اے میرے بندو مجھ سے مانگو تمہیں عطا کروں گا، مجھ سے مغفرت مانگو تمہیں توبہ کی نعمت سے مالا مال کروں گا. اور توبہ کرنا اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ فرمایا توبو الی اللہ جمیعا، سارے کے سارے توبہ کریں، نیکوکار بھی توبہ کریں اور جو برے لوگ ہیں وہ بھی توبہ کریں. نیک توبہ کریں گے تو اللہ ان کے درجے بلند کر دے گا، گناہگار توبہ کریں گے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. انہو کان توابا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تواب ہے. اور دیکھیں اللہ تواب کیسے ہے. شام کو فرشتے رب کی بارگاہ میں میرا اور آپ کا نام اعمال پیش کرتے ہیں تو سارا دن ہم گناہ میں گزارتے ہیں، رب کی نافرمانی میں گزارتے ہیں. تو رب اتنا کریم ہے کہ جو فرشتے شام کے وقت ہمارے گناہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، رب صبح کے وقت انہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق دے کے دنیا میں بھیج دیتا ہے. یہ رب تواب ہے نا، توبہ قبول کرتا ہے. اور آخری بات سن لیں، رب کیسے توبہ قبول کرتا ہے؟ رب کیسے توبہ قبول کرتا ہے؟ فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اے بندے تو توبہ کر کے تو دیکھ، اے بندے تو میری بارگاہ میں ندامت کا آنسو بہا کے تو دیکھ، اے بندے تو میری بارگاہ میں ندامت کا اور شرمندگی کا اظہار کر کے تو دیکھ.
یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ نے قرآن میں